اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، پیسہ ایک دن میں ملے گا۔ 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا۔ میں نے یہ وظیفہ صرف ایک دن کیا، غیب سے پیسے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو وظیفہ، جو عمل آج آپ کو بتاؤں گا، کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے، میں دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو جتنی ضرورت ہوگی، اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک اسے 50 لاکھ عطا کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قرض میں مبتلا ہیں، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان پر لاکھوں روپے قرض ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ اور یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی رہتی ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اکثر قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر قرض دیا جاتا ہے۔ قرض دینے والے اپنی مرضی سے اکثر قرضے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں یا مزدوروں کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور مقروض افراد نسل در نسل قرض کے اس بوجھ تلے دبے چکی میں پستے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اگر فوراً ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فوراً سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے، آسانی سے کر سکتے ہو۔ آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کو 3 اللہ پاک کے نام بتاؤں گا۔ آپ کو یہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ یوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ کے کرنے سے آپ کو جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر، اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی خوشیاں ملیں گی، کیونکہ میرے دوستوں، جو سارا انسان کا مسئلہ ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے رک چکے ہیں۔ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کو دولت اور رزق کے لیے جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں، آپ کو ایک مرتبہ ضرور آزما لینا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے، اور آپ کو اگر فوراً سے پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کے عمل کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں
تو درود شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمایاں طور پر مدد کرے گا، اس لیے یہ جنت کی کلید ہے۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق تین شکلوں میں آتا ہے: علم، صحت اور خوراک یا پیسہ۔ درود شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو ہمت اور ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بار آپ تمام میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں تاکہ ہم ثواب کے حقدار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، وظیفے میں آپ نے درود 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے تینوں نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے 3 ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیے جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا، یا اس کو اپنے خزانہ غیب میں چھپا کر رکھا۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے
اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر چاہیے تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ میرا اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں رکھتا، تو یہ ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں کو بتائیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان لوگوں کو بھی ملتا رہے اور ہم سب کا کام بنتا رہے۔ والسلام۔